اعوذباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، ڈاکٹر آصف اظہار، میڈیکل اسپیشلسٹ پولیس اینڈ سروسز ہاسپٹل، اور اس کے علاوہ جو میرا تجربہ ہے نیفرولوجی میں، تو میں ایز رجسٹرار نیفرولوجی خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل کے ساتھ وابستہ رہا ہوں، اور آج کل جو میری پوسٹنگ ہے وہ پولیس اینڈ سروسز ہاسپٹل میں بطور میڈیکل اسپیشلسٹ ہے۔ ایک بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ شوگر کے مریضوں میں شوگر کا بڑھنا جو ہے وہ ایک عام سی بات ہے، اور بہت سے لوگوں میں شوگر زیادہ ہوتا ہے، اس کی کچھ پیچیدگیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن کیا شوگر کا کم ہو جانا بھی اتنا ہی خطرناک ہے جتنا شوگر کا بڑھ جانا؟ تو بالکل جناب، شوگر اگر زیادہ رہے، زیادہ عرصے تک زیادہ رہے، تو اس کی جو علامات ہوتی ہیں، اس کی جو پیچیدگیوں کی علامات ہوتی ہیں، میں یوں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اس کی پیچیدگیاں وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہیں، اور اس میں کچھ عرصہ لگتا ہے جب وہ آتی ہیں۔ جب زیادہ عرصے تک شوگر کنٹرول نہ ہو، شوگر زیادہ ہو، تو اس کے ساتھ مختلف قسم کے انفیکشنز، وزن کا کم ہونا اور صحت کا خراب ہونا، اسی طرح کے جو مختلف قسم کی ایسی چیزیں ہیں کہ پاؤں میں زخم وغیرہ آ جانا، شریانوں کی بیماریاں ہو جانا، اس کے ساتھ بلڈ پریشر یا دل کی بیماریاں ہو جانا، گردوں کی بیماریاں ہو جانا، تو یہ وقتاً فوقتاً ساتھ ساتھ آتی رہتی ہیں، اور جن لوگوں کو زیادہ عرصہ شوگر رہے ان میں یہ پیچیدگیاں آ جاتی ہیں۔ لیکن بات کرتے ہیں ان لوگوں کی کہ ان کا شوگر جب کم ہو جائے، شوگر جیسے ہی کم ہونے لگتا ہے، آپ کو شدید قسم کی کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے، بدن پر ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، آپ کا منہ خشک ہو جاتا ہے، آپ کا سر چکراتا ہے، اور بعض اوقات یہ کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ بندے کے جسم سے دم خم نکل جاتا ہے اور بندہ گر جاتا ہے۔ اب شوگر جیسے ہی کم ہوتا ہے، اس کی امیڈیٹلی کچھ پیچیدگیاں ایسی ہیں جو کہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ مطلب اگر معمر افراد ہیں اور ان کا شوگر ایک دم سے کم ہو گیا ہے، ان کا سر چکرا گیا ہے، وہ گر گئے ہیں، تو ٹراما کی وجہ سے خدا نخواستہ ان کے کولے کی ہڈی یا ان کے ہاتھ پاؤں کی ہڈیاں جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتی ہیں، ان میں فریکچرز آ سکتے ہیں، اور وہ زندگی بھر کے لیے معذوری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح کمزوری یا جب غنودگی ہو جاتی ہے اس طرح، یا بے ہوشی کی جو علامات ہوتی ہیں، اگر کچھ خواتین کا میں ذکر کروں گا، اگر وہ کچن میں کام کر رہی ہیں، خدا نخواستہ ان میں بے ہوشی آ جائے اور وہ گر جائیں، چولہے پر گر جائیں، یا خدا نخواستہ ان کے کپڑوں کا، دوپٹے یا چادر کا کوئی حصہ وہ آگ پکڑ لیتا ہے، تو یہ ایک امیڈیٹ ایمرجنسی بن جاتی ہے اور ایک بڑے حادثے کا سبب بنتی ہے۔ تو شوگر جب بھی لو ہوتا ہے، اس کی کچھ الارمنگ سمٹمز ہوتی ہیں، جب بھی وہ آتی ہیں، اور کچھ دیر میں جو ہے تو بندہ گر بھی سکتا ہے، بے ہوش بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اگر شوگر حد سے زیادہ لو ہو جائے تو اس صورت میں یہ بے ہوشی زیادہ عرصے تک بھی رہ سکتی ہے، اور بندہ مکمل طور پر بے ہوشی یا کوما کی کیفیت میں بھی جا سکتا ہے۔ اگر اس کوما کی کیفیت میں بندہ زیادہ ٹائم رہے اور آپ کے برین کو جو شوگر کی یا گلوکوز کی جو سپلائی ہے وہ بند رہے زیادہ ٹائم تک، تو برین میں irreversible ڈیمیج ہو سکتا ہے، ایسے پیشنٹس میں فالج ہو سکتا ہے، ایسے پیشنٹس میں جو دماغ ہے، دماغ کی شریانیں ہیں، ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور مکمل طور پر ان کا برین جو ہے وہ ناکارہ ہو سکتا ہے، اور آپ کا پیشنٹ جو ہے وہ کچھ لمحوں میں ہی فالج کا شکار ہو سکتا ہے اور برین ڈس فنکشن کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو جس طرح شوگر کا بڑھنا خطرناک ہو سکتا ہے، اسی طرح شوگر کا لو ہو جانا وہ امیڈیٹلی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اب ایسے افراد میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو شوگر کی دوائیوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر آپ شوگر کی دوائیوں کا استعمال کر رہے ہیں اور آپ کا شوگر بار بار کم ہو رہا ہے ان کے ساتھ، تو اپنے انڈوکرینالوجسٹ یا میڈیکل اسپیشلسٹ یا ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دوائی آپ کو سوٹ نہ کر رہی ہو، آپ کی دوائی کی ڈوز آپ کے لیے ٹھیک نہ ہو، ڈوز ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، دوائیوں کے چینج کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے، تو وہ آپ کا ڈاکٹر بہتر سمجھتا ہے کہ کن حالات میں آپ کی دوائی چینج کرنی ہے، کن حالات میں آپ کی ڈوز ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، اور شوگر کی کون سی دوائی آپ کے لیے موزوں ہے جس کے ساتھ آپ کا شوگر کنٹرول تو رہے لیکن اس میں ایک دم سے کمی واقع نہ ہو۔ پھر اگر ایسے صورتحال سے آپ کا سامنا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں شوگر کا کوئی مریض بے ہوش ہو گیا یا اس کو شوگر کی کمی کی علامات ہے، تو ایسی صورت میں ہائپر ٹونکس اویلیبل ہوتی ہیں، جو کہ ان میں زیادہ شوگر ہوتا ہے، ان میں زیادہ کنسنٹریشن والا شوگر ہوتا ہے، تو وہ رگ کے ذریعے ہم ان پیشنٹس کو فراہم کر کے اور ان کے شوگر کا جو لیول ہے اس کی کریکشن کر سکتے ہیں۔ اگر شوگر معمولی طرز پہ لو ہو رہا ہے اور آپ کو صرف چکر آ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ضرور آپ کچھ کھا لیجئے، کیونکہ اس کے ساتھ آپ کا شوگر جو ہے وہ بہتر رہ سکتا ہے۔ جن لوگوں میں شوگر بار بار لو رہتا ہے، جس طرح پہلے میں نے ذکر کیا کہ ان کو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا انتہائی حد تک ضروری ہے، کیونکہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر اگر آپ اس شوگر کے لو ہونے کے
لیے, کنٹرول کرنے کے لیے اس میں میٹھے کا استعمال کرتے ہیں, چینی کا استعمال کرتے ہیں یا اور کچھ ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں, تو اس کے ساتھ آپ کے شوگر کی فلکچویشنز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. کبھی آپ کا شوگر بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے, کبھی آپ کا شوگر بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے. تو شوگر لو جب ہو جائے اس کو کریکشن یا اس کی کو کریکٹ کرنے کے لیے آپ اگر زیادہ شوگر لیں گے تو آپ کا شوگر بڑھ بھی سکتا ہے, اور اس صورت میں آپ کے شوگر کی فلکچویشنز جو ہیں وہ آ سکتی ہیں. تو اگر آپ کا شوگر بار بار لو ہو رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک الارمنگ سائن ہے اور آپ کو ضرور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہے. آپ کو یا آپ کے گھر میں سے کسی کو بھی فیملی ممبرز کو اگر کچھ ہیلتھ کے ایسے مسائل ہیں تو ہمارا کنٹیکٹ نمبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ کلینک کا ایڈریس بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم سے جو کچھ ہو سکے گا بھرپور رہنمائی انشاءاللہ آپ کی کریں گے, اور آپ کے جو ہیلتھ کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں انشاءاللہ آپ کی ضرور مدد کریں گے.